हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम और आपकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके दरमियान कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। इसके बाद रहम असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान की तमाम टीम का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके दरमियान खुदावंद की खिदमत को कर सकूँ। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखें, अहदे जदीद में से मरकुस रसूल की अंजील उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 3 और 4 को देखेंगे। सफ़ा नंबर 44 पे है। नए अहदनामे में से मरकुस रसूल की अंजील उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 3 और 4 को हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। सुनो, देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देख रहे हैं कि खुदावंद का बंदा मरकुस रसूल इस बात को बयान करता है और उस तमसील के बारे में बताना चाहता है जो इस दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान करते हैं। और इस जगह पे वो कुछ ज़मीनों का जिक्र करता है और बीज बोने वाले की मिसाल देता है कि वो बीज बोने को निकला। हालेलुया। और वो जब किसान बीज बोने के लिए निकलता है तो वो जब उसके हाथ में बीज होता है तो वो मुख्तलिफ जगहों पे गिरता है। और इस हवाले के अंदर हम 4 ज़मीनों को देखते हैं। पहली जो राह के किनारे, और दूसरी ज़मीन पथरीली ज़मीन, और तीसरी ज़मीन झाड़ियों की ज़मीन है, और चौथी ज़मीन जो सबसे अच्छी होती है उसे अच्छी ज़मीन कहा जाता है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है, जो बहुत सा फल लाती है। लेकिन आज हम उस ज़मीन के बारे में या उस जगह के बारे में देखेंगे जो बीज राह के किनारे गिरा, और उस ज़मीन के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे जब बीज गिरता है तो वो क्यों बर्बाद हो जाता है, वो क्यों 30, 60 और 100 गुना फल नहीं लाता। और खुदावंद के कलाम के बारे में बताता है हमें खुदावंद का कलाम के परिंदों ने आकर उस बीज को चुग लिया। और खुदा के कलाम को हम सुनते हैं लेकिन जब उसको अव्वल दर्जा नहीं देते, जब उसको समझते नहीं हैं, तो परिंदे जो हैं वो आते हैं और खुदा के कलाम जो हमारे दिल की ज़मीन पर गिरा होता है उसको चुग लेते हैं। या कलाम समझाने वाला या कलाम देने वाला उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं सकता और लोग उसको समझना नहीं चाहते, तो वो बीज उसी जगह पे गिरा रहता है। और फिर इब्लीस के लोग आते हैं, इब्लीस के करिंदे आते हैं और उस बीज को चुरा ले जाते हैं, और वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना जो है वो फल नहीं लाता। और आज हम देखेंगे कि ये बीज क्या है और ये जो राह के किनारे बीज गिरा और वो कौन लोग चुरा कर ले जाते हैं और बीज क्यों बर्बाद हो जाता है। और हम अहदे अतीक में से देखते हैं, पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर देखते हैं कि ईमानदारों का बाप अब्राहम जब कुर्बानी करता है तो वो कुर्बानी को रखता है तो हवा के परिंदे आते हैं और उस कुर्बानी में से कुछ चुराना चाहते हैं ताकि उस कुर्बानी को बर्बाद कर सके। तो जो बीज राह के किनारे गिरता है, जब हम उसको अव्वल दर्जा नहीं देते तो इब्लीस आता है और उस कलाम को चुरा ले जाता है, और कलाम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल नहीं लाता। हर ईमानदार दुआ करता है कि खुदावंद आज का कलाम हमारे लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। तो जब हम देखते हैं कि हम उसको अव्वल दर्जा नहीं देते तो फिर हवा के परिंदे आ जाते हैं। और कलाम इंग्लिश बाइबल के अंदर लिखा है द एयर ऑफ द बर्ड, हवा के परिंदे, और फिर कई जगहों पे लिखा है कि परिंदे आए और उस कलाम को उन्होंने चुरा लिया और हवा की चिड़ियां आई और उस बीज को चुग लिया।
ان کو پکڑ لیا، وہ اٹھا کے لے گئیں۔ جب ہم کلام کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلام بہت اچھا ہے، باہر جب نکلتے ہیں چرچ سے باہر پوچھتے ہیں بھائی جی کلام کیسا ہے؟ کلام بڑا اچھا تھا، خدا کے خادم نے بڑی اچھی طرح اس کو بیان کیا، ہم نے بڑی برکت پائی۔ اور لیکن جیسے ہی ہم دنوی کاموں میں جاتے ہیں تو کلام کی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور جو ہوا کے پرندے ہیں جو بیج کو چرا لے جاتے ہیں، وہ ہمارے اندرونی خیالات ہیں جو ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے دماغ کے اندر سے، ہمارے دل کے اندر سے کلام کی باتوں کو لے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کسی شخص کو ہماری مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ کا اپنا دماغ ہے اور آپ کے دماغ کے اندر آپ کی لڑائی جاری رہتی ہے۔ نیگیٹو اور پازیٹیو سوچنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، جینے اور مرنے کا حوصلہ آپ کے پاس ہے۔ دل اور دماغ جب آپ کے پاس ہے تو آپ جی سکتے ہیں، آپ مر سکتے ہیں، اور آپ مشکل حالات کے اندر نکلنے کی صلاحیت جب آپ سوچیں گے تو آپ نکل سکتے ہیں۔ اور جو دل اور جو کلام آپ کے دل کے حصے کے اندر گرا ہے اس کو بڑھنے کا موقع دے۔ اور بیج جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام کے اندر اور بیج کے اندر، چاہے وہ دنوی بیج ہے، چاہے وہ کسی درخت کا ہے، کسی بھی پھل کا ہے یا کسی بھی ترکاری کا ہے، وہ جہاں گرے گا وہ پھل لائے گا۔ جب میں ٹریننگ میں اس بات کو سیکھ رہا تھا تو جب ہم سیکھتے ہیں، تھیوری سیکھتے ہیں، تو شاید ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ نہیں سکتے، لیکن جب ہم پریکٹیکل کرتے ہیں تو سائنس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ جب وہ پریکٹیکل کرتے ہیں تو پھر ان کو بہتر سمجھ آتی ہے۔ گاؤں کے اندر جو میری زمین ہے، جب میں نے اس کی ارتھ فیلنگ کی تو وہ بالکل خشک تھی، اس کے اوپر کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس کے اوپر پانی لگایا گیا تو معلوم نہیں کہ کون کون سا بیج اس کے اندر ہے، اور وہ وہاں سے درخت اور ترکاریوں کے جو پھل تھے، وہ درخت تھے، بیلیں تھیں، وہ نکلنے شروع ہو گئی۔ اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں ایک بات میرے دل میں آئی، اور میں نے وہ کلام کے اندر پڑھی تھی کہ جو درخت پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ اور یہ کلام جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس کو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو یہ آپ کی زندگی کے اندر پھل نہیں پیدا کرتا۔ کلام تبھی پھل پیدا کرتا ہے جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ نے کلام کو سنا ہے، آپ کے گھروں کے اندر کلام ہے، اور جب ہماری بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو ہم کلام کے زیر سایہ اس کو رخصت کرتے ہیں۔ اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اے میری بیٹی، تو اپنے گھر سے دوسرے گھر کے اندر جا رہی ہے تو کلام کے اندر جو وعدے ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ تیرے نئے خاندان کے اندر ہو اور تو میوہ دار تاک کی مانند بنے۔ تو آئے ہم خداوند کے کلام کے دیکھیں۔ پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 21 اور 22 کو دیکھیں گے۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے وہ خدا کی خدائی کے مطابق انہوں نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا، اور وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر اول درجہ رکھتا ہے، اور خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور جب ہم اس کلام کو لے کر اپنے لیے روشنی کو پیدا نہیں کریں گے، اس روشنی کو استعمال نہیں کریں گے، تو پھر اس اندھیری دنیا کے اندر ہم ٹھوکر کھائیں گے۔ لیکن جب کلام ہمارے پاس ہے، روشنی ہمارے پاس ہے، اور جب روشنی ہے تو پھر ہمیں ٹھوکر نہیں لگے گی۔ اور خدا کے کلام کو ہم جانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے تو ہمارے باطل خیالات ہمارے دلوں کے اندر سے، ہمارے دماغ کے اندر سے کلام کو چرا لے جاتے ہیں۔
اور ابلیس کے لوگ آتے ہیں, ابلیس آتا ہے اور ہمارے دل کے اندر سے اس بیج کو, اس کلام کو جو ہمارے دل کی زمین پر گرا ہے, اس کو چرا لے جاتے ہیں, اور کلام 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل نہیں لاتا. ہم نے خدا کو جان تو لیا, لیکن اس کی خدائی کے مطابق اس کا شکر ادا نہیں کیا, اس کی تمجید نہیں کی, بلکہ ہم نے کہا کہ ہم دنا ہیں, اور جب ہم اپنے آپ کو دنا بناتے ہیں تو پھر خدا کی نظر میں ہم بے وقوف بن جاتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کی نظر میں اپنے آپ کو پست کرتے ہیں, اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں اور خدا کو آگے کرتے ہیں, تو خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ دینا. ہاللیلویا. گہرائی میں کلام کو جانے دیں. اور زبور نمبر 119 اس کی آیت نمبر 11 کے اندر لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اگر ہم اس کے دیکھیں تو یہ گہرائی کے اندر کی بات, اور انگلش ٹرانسلیشن کہتی ہے I have hidden your word in my heart. ہڈن کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی چیز کو چھپا لینا ہے جو دوسروں کو نظر نہ آئے. ہماری مائیں بہنیں جب زیورات تیار کرتی ہیں تو عام جب وہ رکھتی ہیں تو الماری کے خفیہ خانے کے اندر رکھتی ہیں, اور وہ گھر کے ہر ایک فرد کو نظر نہیں آتا, وہ ہڈن پڑا ہے. اور خدا کے کلام کو جب آپ لیں اسے ہڈن رکھیں اور اس کو چھپا کے رکھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں. جب شادی بھی آتی ہے تو بہنیں, ہماری مائیں بہنیں وہاں سے زیور کو لیتی ہیں اور پہن کر تیار ہوتی ہیں. جب آپ خداوند کے لوگوں کے درمیان جائیں, جب آپ دنیا کے اندر جائیں, دنیا باتوں میں جائیں, تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں, اور لوگ آپ کی زندگی کو دیکھیں اور کہیں بندہ تو بڑا کالا یا پرندے منہ تے چمک بڑی ہے, رونق بڑی ہے, یہ اتنی خوشی, اتنی چمک اس کے منہ پہ کیسے آ گئی, اس کے چہرے پہ کیسے آ گئی؟ کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری کے اندر ہوتے ہیں, اس کے کلام کے اندر ہوتے ہیں, تو جب موسیٰ خدا کے ساتھ باتیں کر کے خدا کے کلام کو لے کر اپنے لوگوں کے درمیان آتا تو اس کے چہرے پر ایک جلال ہوتا, اور بنی اسرائیل قوم اس جلال کو دیکھ نہیں سکتی تھی, تو موسیٰ اپنے چہرے پہ پردہ کر لیتا تھا. ساتھ وفادار ساتھی تھا, یشوا تھا. جب تک موسیٰ خیمہ اجتماع کے اندر ہوتا تو یشوا باہر کھڑا رہتا, اور وہ وفاداری سے اپنے آقا موسیٰ کی خدمت کرتا. تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنیں, اسے دل کی گہری زمین کے اندر جانے کا موقع دیں. کلام پھل لاتا ہے اور بیج بھی پھل لاتا ہے, اور یہ مثال ہے, جو دنیا ہے یہ ایک کھیت ہے, اور جو بیج ہے وہ خدا کا کلام ہے. بیج کے اندر یہ صلاحیت ہے, وہ جہاں بیج گرے گا وہ پھل لائے گا, اور کلام کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ خدا اپنے کلام کی تصدیق کرتا ہے, اور خدا ہمارے معاملے کی تائید کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا اور ان کو برکت دیتا ہے. ہاللیلویا. اور جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے. اور آپ اکثر لوگوں کو معلوم ہے, سب کو ہی معلوم ہے, ہم بچپن سے یہ سنتے ہیں, 10 حکموں کے اندر بھی یہ آیا ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں 10 حکم سکھائے جاتے تھے, تو خدا کا نام بے فائدہ نہ لے, تو سبت کے دن کو پاک ماننا اور اس دن بدنی محنت کا کام ہے. پھر بھی مسیحوں کی بہت سی تعداد, اکثریت جو ہے وہ سبت کے دن کو اہمیت نہیں دیتی, اور جب ہم خدا کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے تو خدا بھی پھر ہمیں کچھ دیر کے لیے چھوڑتا ہے. اس کا ہاتھ ہماری طرف بڑھا رہتا ہے, لیکن وہ جب ہم چھوڑتا ہے, ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں. اور ایک بائبل کے اندر ایک بادشاہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے. بادشاہ یہ بات جانتا ہے کہ خدا کے نبی نے میرے سر پر آئل ڈالا اور مجھے مسح کیا, اور خدا کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے, اور تجھے خدا نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے چنا ہے. بادشاہ تو میں ہوں, لیکن پھر بھی میرے لوگوں نے بادشاہ کو مانگا ہے, تو میں تجھے دیتا ہوں اور تو بنی اسرائیل پر بادشاہی کر. لیکن اس بادشاہ کے اندر ایک دل کے اندر ایک بات آئی, اور وہ اسی پہ سوچتا رہا اور وہ اسی پہ دھیان کرتا رہا. ہم ساؤل بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. پہلا سیموئیل اس کا 18واں باب اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ہم دیکھتے ہیں,
ہوا کیا کہ بہنوں نے ایک گیت گا دیا. بہنوں نے کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے کیا کیا؟ لاکھوں کو مارا. اب جب یہ بات اس نے سنی تو وہ خفا ہوا. آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں. پہلا سیموئیل اس کا 18واں باب اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر. اور ساؤل نہایت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی اور وہ کہنے لگا انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے. سو اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا. یہ خدا کا منصوب ہے، یہ خدا کا چنا ہوا ہے اور بادشاہ ہونے کے لیے اسے مسا کیا گیا. لیکن اس کے دل کے اندر ایک یہ بات آ گئی ہے کہ میرے لیے لاکھوں کو کیوں نہیں کہا گیا، میرے لیے ہزاروں کو کیوں کہا گیا ہے. اور وہ اب اس بات کو اپنے دماغ کے اندر لیے، اپنے دل کے اندر لیے پھر رہا ہے، سوچ رہا ہے میں نے داؤد کو کیسے مارنا ہے. داؤد جنگل میں جاتا ہے تا وہ اپنا بھالا لیے اس کے پیچھے جاتا ہے، وہ غار میں چھپتا ہے تا وہ اس کے لیے، وہ سڑکوں پہ ہے، شہروں کے اندر ہے، گاؤں کے اندر ہے. تو ساؤل اس کا پیچھا کر، اس کے دماغ کے اندر ایک ہی بات ہے کہ میں نے داؤد کو مارنا ہے، میں نے داؤد کو مارنا ہے. اور یہی بات وہ آخر تک رہا اور وہ کامیاب جنگیں نہ لڑ سکا. لیکن جب داؤد اس کے ساتھ تھا تو وہ بڑی بڑی فتح پاتے رہے. لیکن یہاں پہ وہ ناکام، وہ نہ عوام کے لیے کچھ کر سکا، نہ اپنے گھر کے لیے کچھ کر سکا، اور نہ بڑی اسرائیل کی بادشاہی کی وسعت اور پھیلاؤ دینے کے لیے کچھ کر سکا. بس اس کے دل میں ایک ہی بات ہے کہ میں نے داؤد کو مارنا ہے، اور وہ اس سے خفا ہوا. آپ کا ایک اپنا رتبہ ہے، خدا نے آپ کو کلیسیا دی ہے، خدا نے آپ کو پاسبان مقرر کیا ہے، خدا نے آپ کو گھرانہ دیا ہے، خدا نے آپ کو اپنے گھرانے کا سربراہ بنایا ہے. آپ بہن ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ بھائی ہیں، باپ ہیں، جو بھی آپ کا رشتہ ہے خدا نے اس رشتے کے اندر آپ کو برکت دی ہے. آپ کا ایک مرتبہ ہے، آپ کا ایک رتبہ ہے. اپنے مرتبے کو، اپنے رتبے کو پہچانے اور خداوند کا شکر ادا کریں، اور اس سرکل کے اندر جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دیں. نہ آپ سے کوئی چھوٹا ہے نہ آپ سے بڑا ہے. ہم سب ہی خداوند کی نظر میں ایک ہیں، برابر ہیں. نہ ہم گورے ہیں نہ ہم کالے ہیں، ہم سب خداوند کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور خدا نے سب کو ایک جیسی برکت دی ہے، اور سب کے لیے خدا نے ایک ہی موسم رکھا ہے. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا اپنے موسم کو، بارش کو نیکوں اور بدوں دونوں پہ برساتا ہے، اور اپنی جو دھوپ ہے وہ نیکوں اور بدوں دونوں پہ چمکاتا ہے. وہ نہ کسی کے لیے کم کرتا ہے نہ کسی کے لیے زیادہ کرتا ہے. ہمیں صرف اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو خدا نے ہمیں برکت دی ہے، جو خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہم اس کو احسن طریقے سے پوری کرتے رہیں. اب ساؤل کہتا ہے کہ اسے بادشاہ کے علاوہ اور اس کے پاس رہائی کی گیا، سارا شہر نکلتا ہے ان دی تعریف کر رہا. ہم نے خداوند کے کلام کے اندر دیکھا کہ سنو، جب ہم نے کسی کو زور دے کر کچھ بات کہنی ہوتی ہے تو کہنا نہیں او بھائی میری بھی سنو، میں بھی ہے گا، میری بھی تو سن لو. تو جب ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا وہاں پہ لکھا سنو، لسن ٹو می، میری بات سنو، پہلے مجھے سنو. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ پہلے میری باتوں کو سنو، پہلے مجھے جانو، پہلے مجھے تلاش کرو، تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں جاننے کی کہ کوئی ہم سے چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے. ہم نے صرف اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم خدا کی حضوری کے لیے، اس کی بادشاہی کی وسعت اور پھیلاؤ کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور حوالہ ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں. وہ بادشاہ کا صلاح کار ہے، وہ بادشاہ کا رائٹ ہینڈ ہے، اور اس کے پاس سب اختیار ہے بادشاہ کے بعد. لیکن اس کے دل کے اندر ایک بات نے جگہ بنا لی، اور جو کلام کا بیج اس کے دل کے پاس تھا اسے آ کر ان باطل خیالات نے چرا لیا. وہ کہتا ہے، آستر کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، حامان کا ذکر پڑھتے ہیں.
जब वो शहर से बाहर निकलता, महल से बाहर निकलता, तो एक शख्स से मिलता, मर्दगी उसका नाम था। वो उसे सजदा नहीं करता था, वो उसकी ताज़ीम नहीं करता था, वो उसकी इज्जत नहीं करता था, उसके लिए खड़ा नहीं होता था। तो उसने कहा कि मैं इसे मरवा डालूंगा। ना सिर्फ इसे मरवाऊंगा, उसकी नफरत का लेवल इस टाइम पे पहुंच गया, इस हद तक चला गया कि वो उसकी कौम को भी मरवाना चाहता है। और वो अपने घर गया और उसने लकड़ी को लिया और 50 फुट की सलीब को तैयार करना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा, भाई क्या कर रहे हो? कहता मैं मर्दगी को इस पे लटकाऊंगा, मैं उसको मसलूब करूंगा, मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि वो मेरी इज्जत नहीं करता। लेकिन फिर भी खुदा ने मर्दगी को इज्जत दी तो वो परेशान हुआ, और जब वो परेशान हुआ तो उसने कहा कि अब ना सिर्फ मर्दगी मरेगा बल्कि इसकी सारी कौम मरेगी। तो खुदा अपने लोगों को इज्जत देता है। और वो जब बादशाह के हुजूर गया और बादशाह को इस बात का पता चला, तो वही सलीब जो उसने अपने दुश्मन के लिए तैयार की थी, उस पर वो खुद मारा गया। हम जहाँ पे हैं, हम जैसे हैं, हमें खुदा के कलाम की बातों पर अमल करना है। हम छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है हमने उसको पूरा करना। हालेलुया। पैदाइश की किताब उसके 25वें बाब और उसकी 32 से 34वीं आयत के अंदर हम एक जिक्र पढ़ते हैं, दो भाइयों का जिक्र पढ़ते हैं। एक भाई बड़ा है, एक भाई छोटा है, और बड़ा भाई अपने पिलौठे होने के हक को नाचीज जानता है और अपने भाई को कहता है ये मसूर की दाल और रोटी मुझे दे दे, और वो कहता है कि तू अपना पिलौठे होने का हक मुझे दे दे, और उसने उसको हक को दे दिया। और खुदावंद के कलाम के अंदर हम देखते हैं, आइए हम देखें खुदावंद के कलाम के अंदर पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 34वीं आयत। तब याकूब ने ईसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी और वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं ईसाऊ ने अपने पिलौठे होने के हक को नाचीज जाना। जब हम अपने हक को नाचीज जानते हैं तो फिर खुदा हमारी कदर नहीं करता। खुदा कहता है कि मैंने तेरे लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि तेरे लिए निजात का बंदोबस्त हो सके, और खुदा ने उसे बरकत दी पिलौठे होने की, और वो बरकत याकूब को मिल गई। और वो कलाम बताता है कि ईसाऊ रोया चिल्लाया, ए बाप मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। तो उसके बाप ने कहा कि जो बरकत थी वो मैंने तेरे भाई को दे दी, इसलिए कि उसने अपने हक को, अपने रुतबे को नाचीज जाना। जब हम अपने रुतबे को, अपने हक को और कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते, तो फिर खुदा भी हमारी कदर नहीं करता। खुदा कहता है ला भी भज ला, तेरी भी रस्सी खुली है, जिन्नी तू दौड़ लानी है ला ला। लेकिन फिर भी हमने खुदा के पास आना है। इसलिए आना है क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है, वो हमारा पैदा करने वाला। उसने अपनी जान हमारे लिए सलीब पे कुर्बान कर दी, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और पतरस कहता है कि हम जाएं तो किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। खुदा हमें बरकत देता है, खुदा ने हमारे लिए इंतज़ाम किया। जब खुदा ने निजात के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा तो उसने हमारी कीमत अदा की। आज उस कीमत अदा करने की वजह से हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हम फजल के दौर के अंदर हैं। जब हम फजल के दौर के अंदर हैं तो फिर भी हमें खुदा की हज़ूरी में आने की ज़रूरत है। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा का शुक्र अदा करें और कहें कि खुदाए सलूत, तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा जिसने हमारी कीमत अदा की। खुदाए सलूत, हम अपनी गलतियों, खताओं का, गुनाहों का तेरी हज़ूरी में इकरार करते हैं। और आज जो कुछ हमने खुदा तेरे पाक कलाम में से सुना, जिस तरह मुकस्सा मरियम उन बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही, तो इसी तरह खुदाए हम भी कलाम की बातों को, जो हम कलाम सुने, उनको दिल में रखकर खुदा उस पर गौर करें और तेरे कलाम के मुताबिक चलें। ऐ खुदाए सलूत, हम तो अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, हमारी गलतियों और खताओं को माफ़ फरमा। तमाम जो खुदाए सलूत के कलाम को फेसबुक पर सुन रहे हैं
اور खुदावंद के कलाम को जानते हैं तो वो खुदा की हजूरी में अपनी गलतियों और खताओं का इकरार करें और खुदा के साथ चलने का अहद करें, तो खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि उसका हाथ हमेशा आपकी तरफ बढ़ा है। आए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। खुदा इसलिए तेरा शुक्र करते हैं, हमने तेरी कलाम की बातों को सुना। बोलते खुदावंद खुदा ये कलाम हमारे दिल की अच्छी ज़मीन पर गिरे और गहराई के अंदर जाए, और खुदावंद खुदा हम उस कलाम को अपने दिल की गहरी ज़मीन के अंदर खुदावंद खुदा उगने का मौका दें और वो बढ़े और बहुत सा फल लाए, और हमारी ज़िंदगियों से, हमारी बातों से तेरे नाम को इज़्ज़त और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा सलूस हमारे आज कलाम के वसीले से तो हम सबको बरकत देना, ताकि हम तेरी कलाम की बातों पर अमल करते हुए तेरे नाम को इज़्ज़त और तेरे नाम को जलाल देते रहें। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।